اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 70 تک آئے تھے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح ہم لوگوں کو پوری قرآن کے اختتام تک پہنچائیں یا رب العالمین۔ اس میں آیت نمبر 66 سے 4 آیات 66، 67، 68، 69، یہ چاروں آیات کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کشتیوں کو ہم نے سمندر میں چلایا، اور جب تم وہاں کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو اپنے تمام الہوں کو بھول جاتے ہو اور پھر ایک اللہ ہی کو یاد کرتے ہو، اسی سے دعا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں بچا کر ہم کشتی سے زمین پر لے آتے ہیں، خشکی پہ لے آتے ہیں، تو تم میری نافرمانی، میری ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اس سے مطمئن ہو اے لوگو کہ تمہیں ہم زمین پر ہی دھنسا دیں، یا تم پر ہم ایسی ہوا بھیج دیں کنکڑ پتھر والی جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ پھر دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس سے تم مطمئن ہو کہ تم دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جا کر طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دیں۔ یہ ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیش آتی ہی رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی سزا سے ہرگز مطمئن نہ ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، ہمارے لیے سہولت عطا فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نسل آدم کو عزت دی، زمینی اور سمندری سواریاں مہیا کی، پاکیزہ رزق اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، سبحان اللہ، اللہ کے احسانات ہم انسانوں پر بے شمار ہیں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 71 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ آیت نمبر 71 تھی یہ۔ آیت نمبر 72 ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ ان دو آیات میں آخرت کا نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جب ہم تمام لوگوں کو آواز دیں گے، اور ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ جن کی وہ پیروی کرتے رہے ہیں، اور اس دن جسے کتاب دیا گیا سیدھے ہاتھ میں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے اپنی کتاب، اور ذرا بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 71 تھی۔ اور آیت نمبر 72 جو رہا یہاں اس دنیا میں اندھا اور آخرت کے معاملے میں اندھا اور بھٹکا ہوا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت معاف فرمائے یا رب العالمین۔ جو بات کہی گئی ان دو آیات میں کہ ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ حاضر ہوگا حشر کے دن، جس کو وہ فالو کرتا رہا ہے، جس کے کہے پر وہ چلتا رہا ہے اس دنیا میں، تو وہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا پیشوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم ان کے پیچھے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جسے کتاب دی گئی داہنے ہاتھ میں، تو وہ تو اپنی کتاب کو پڑھے گا۔ ظاہر ہے اس کے لیے
اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں پہنچائیں گے. سبحان اللہ. اور جو اس دنیا میں آیت نمبر 72 میں کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آخرت کے معاملے میں اندھا بنا رہا تو قیامت کے دن بھی اس کی حالت وہی ہوگی، وہاں بھی وہ اندھا ہی رہے گا. یعنی وہاں بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا اللہ تعالی رحم فرمائے یا رب العالمین. دعا کریں کہ ہم سب کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. آمین یا رب العالمین. جو لوگ جس کی بھی پیشوائی میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا، اپنا امام بنائیں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 73، 74، 75، 76 اور 77 ایک ہی مضمون ہے، اور اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اور جو کیفیت تھی اس کا پتہ لگتا ہے ان آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو اس چیز میں فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں اپنی طرف سے گڑھ کے جو اس میں نہ ہو، اور وہ ایسی حالت میں آپ کو وہ اپنا گہرا دوست بنا لیں. آیت نمبر 74، 74. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تو جھک جاتے، ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی اس حرکت پر تھوڑا بہت. یعنی یہ کیفیت اتنی شدید تھی کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی طرف سے ان لوگوں نے ایک بار یہ بھی آپ سب کو کہا کہ ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی، اللہ اکیلے الہ کی عبادت کریں، اور ایک سال آپ ہمارے الہوں کی عبادت کریں. اور کئی اس طرح کی مصلحت والی باتیں ان لوگوں نے سامنے رکھی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تھا ان کا، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو اس فتنے میں ڈالیں، اور ایسا اگر آپ کر لیتے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، گہرا دوست بنا لیتے. آیت نمبر 74 میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ شاید جھک ہی جاتے، مائل ہی ہو جاتے ان لوگوں کی طرف تھوڑا بہت. یہ آیت نمبر 74. ظاہر ہے یہ بات اتنی اچھی ہے کہ بھائی مصلحت کی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اس چیز پر جو وحی کی جا رہی تھی آپ پر. آیت نمبر 75. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ بھی تھوڑا بہت بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر آپ کو مزہ چکھانا تھا، مزہ چکھاتے دوگنا دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. کس چیز کا؟ عذاب کا. اللہ معاف فرمائے یا رب العالمین. ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار. آیت نمبر 76. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ من الارض ليخرجك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. اور ان کی تو خواہش یہ تھی کہ آپ کو اب اس مقام سے ہٹا دیں، ہلا دیں، یعنی رسالت کے مقام سے، اور آپ کو نکال دیں اپنی زمین سے، یعنی مکے سے. اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو اس کے بعد وہ رہتے بہت ہی تھوڑا. وعدہ کرتا ہوں ان تمام آیات کو ایک بار. آیت نمبر 77 دیکھیں. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا
ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، کہ یہ میرا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ رہا ہے ان سب کے ساتھ جن کو ہم نے رسول بنا کے آپ سے پہلے بھیجا ہے، اور آپ میری اس طریقے پر، میری اس سنت پر میں آپ کوئی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ یہ آیت نمبر 77 تھی۔ جو بات ان آیات میں کہی گئی وہ یہ کہ ہمیشہ سے جو ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا، رسولوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا۔ آپ کو وحی کے معاملے میں فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ آپ ایسی بات کر دیں جو ان کے مطلب کی ہو، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھا، ورنہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ظاہر ہے اتنے سخت حالات، اور بہت ممکن تھا کہ آپ مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے کو موت کے بعد اور زندگی میں دونوں ہی میں آپ کو سخت عذاب کا مزہ دکھاتے ہیں، اور پھر اور کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہوتا سوائے میرے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کر کے یہاں سے نکال دیں، یہ چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی آپ کے بعد یہاں رہ نہیں پائیں گے مگر تھوڑا ہی عرصہ۔ اور پھر آخری آیت میں 77 میں اللہ نے اپنی طریقہ، اپنا سنت بتا دیا کہ رسولوں کے ساتھ ایسا ہی میں کرتا رہا ہوں پہلے بھی، اور اس میں آپ کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پائیں گے۔ یعنی جب بھی کسی قوم نے، اس کی امت نے اپنے رسول کو نکالا تو اس کے بعد وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ ایسا ہی ہوتا رہا، ایمان والوں کو اور رسولوں کو اللہ رب العزت نے نکال لیا اور باقی لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ ہے ان آیات میں جو بات کہی گئی۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ ہدایت ہم سب کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا امام، جس کا پیشوا اللہ کے نبی ہے۔ ہم سب کے لیے ہے یہ ہدایت۔ آیت نمبر 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ زوال کے وقت سے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں، اور فجر کے وقت کا قرآن، اس پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں وہاں اس وقت۔ یہ آیت نمبر مشہودہ، ان القرآن الفجر کانا مشہودہ، کہ وہ شہادت دینے والے وہاں ہوتے ہیں فجر کے قرآن پر۔ اس آیت پر غور کریں تو نماز کے تمام اوقات ان میں مل جاتے ہیں۔ زوال کے بعد سے جو نماز ہے وہ ظہر کی ہے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز آتی ہے، پھر اس کے بعد رات کے اندھیرا شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز، اور پھر جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، تاریک ہو جانے تک، بقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن تو وہ اس پر یہ شہادت دیا جاتا ہے، شہادت دینے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اس کی۔ آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو بیدار ہو کر نماز ادا کرو، یعنی یہ آپ کے لیے زائد ہے، فرض سے زیادہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو آپ کا رب کھڑا کرے مقام محمود پر، ایسے مقام پر جس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کیا ہوا مقام۔
یہاں پر لفظ آیا ہے من اللیل فتہجد بہی، فتہجد بہی، یہ یہ اسی سے لفظ تہجد جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہے کہ تہجد کی نماز جو رات میں ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو رات کے اول وقت میں یعنی عشاء کے بعد، رات کے درمیانی حصے میں اور رات کے آخری پہر میں، تینوں مواقع پر آپ نے یہ تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جس کو جیسے سہولت ہو، اور سب سے بہتر وقت اس کا رات کا آخری وقت ہے، وہ سب سے جو رات کی ایک تہائی رہ جاتی ہے تو وہ وقت ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت دنیا آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں، اور اس طرح کے اور بھی سوالات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یعنی وہ وقت بڑا قیمتی ہے جو رات کا آخری پہر کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کریں، ہم مقام محمود پر کھڑا کریں۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس کا ذکر میں پچھلی نشست میں بھی کر چکا ہوں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے در پے آتے رہتے ہیں، صبح کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے فجر کی نماز کو کہا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ اور عموماً فجر کی نماز ذرا طویل بھی پڑھی جاتی ہے اسی لیے۔ اور جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے غلاموں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب ملتا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے جواب ملتا ہے کہ ہم نے اس طرح نماز میں چھوڑا، عصر میں کے وقت بھی اور فجر کے وقت بھی۔ مقام محمود جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ شاید انسانوں میں اکیلا ہی ہوں گا جو اس مقام پر ہوں گا، اور یہ بات یہ حقیقت ہے۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، ایک دو نہیں بہت سارے راوی ملتے ہیں جو اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاعت کریں گے، آپ جائیں گے اللہ کے حضور اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں سجدے میں رہوں گا یہاں تک کہ مجھے حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، قبول کیا جائے گا۔ اور پھر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو مجھے سکھائے گئی اللہ تعالیٰ اس دن، پھر میں سفارش پیش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہی آپ کریں گے، پھر تیسری بار بھی آپ ایسا ہی کریں گے، ہر بار آپ جہنم سے ایمان والوں کو نکالیں گے اور انہیں جنت میں پہنچائیں گے۔ چوتھی بار آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ اب تو جہنم میں وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی آپ کے حکم نے روک رکھا ہے، آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا ہوگا اپنی زندگی میں۔ یہ یعنی اس کے بعد کوئی ایسا شخص جس کے اندر ایمان کی ذرا بھی رمق ہوگی وہ جہنم میں نہیں ہوگا۔ جنت بہت مہنگی ہے نا، اور کتنے ہی ایمان والے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ہم سب کو، جو جنت میں جائیں گے لیکن جہنم سے ہوتے ہوئے، جہنم کی سزا بھگت کر، کتنے ہی ایمان والے ایسے ہوں گے۔ اور یہ سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ایسے ہی لوگوں کے لیے کریں گے، یعنی اور وہ سفارش کے نتیجے میں آپ 3 بار ایسا ہوگا، آپ لوگ جو اللہ حد مقرر کر دیں گے اس کے مطابق آپ جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے، اور چوتھی بار آپ فرما دیں گے کہ یا اللہ اب تو جو جہنم میں ہیں انہیں قرآن نہیں روک رکھا ہے، آپ کے حکم نے روک رکھا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا اپنی زندگی میں، ایمان ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، تو وہ نکال لیے جائیں گے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے خواب اس طرح نہ دیکھیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور جنت کی امید لگائے بیٹھے رہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے کیے کی سزا، ایمان والا اور جو دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ، انہیں بھی جہنم میں اپنی کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ بہت ساروں کو تو اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دیں گے، لیکن بہت سارے دوسرے ایسے ہوں گے جو جہنم میں ایک وقت، اور پتہ نہیں وہ وقت کتنا طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جان بوجھ کے نافرمانیوں میں نہ پڑیں، اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ اللہ سے اپنے جانے انجانے غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے جہنم کے سے، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ ایسا ہی ہو یا رب العالمین، آمین، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں۔ اس دن سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی، میں ہی پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ میں پھر یاد دلاتا چلوں، آپ نے اپنی شفاعت کی یقین دہانی کرائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اذان کی آواز خاموشی سے سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا جواب دیتا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ مقام محمود کا جو وعدہ کیا ہے اللہ، یہ انہیں دیں۔ اور اسی مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوسیلہ بھی کہا کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کی قرب کا ہے، اللہ کی قربت کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت مجھ پر لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے والا بنائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں مزید ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ دعا کریں، اے میرے رب مجھے داخل کرنا سچائی کا، اور مجھے نکلنا سچائی کا، اور میرے لیے مجھے سلطان عطا فرمائے، مجھے اختیار عطا فرمائے، اور جو میری مدد کرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا آپ کو ہجرت سے پہلے سکھائی گئی کہ آپ کا مدینے میں داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، آپ کا مکے سے نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایک اختیار عطا فرمائے اور جو مددگار ثابت ہو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ آیت نمبر 80، یہ دعا ہم لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ جب بھی ہم لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دعا انہی الفاظ میں ادا کریں۔ آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہیں آپ یہ بات کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے ختم ہو جانے کے، نابود ہو جانے کے لیے۔ یہ حق اللہ کا دین ہے جو اللہ نے، اور اس کے بعد تمام دین، تمام کے تمام جو غلط راستے ہیں اس قرآن کے آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے سب کو ختم کر دیا، سب جو ہے باطل ثابت ہو گئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے اور انہیں الٹ دیتے، اور یہی کہتے ہوئے
کہ جا الحق و زحق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی نابود ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا۔ آیت نمبر 82 سے لے کر کے 84 تک تقریباً ایک ہی قسم کا مضمون ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کے دور میں تھے، اس دور میں یہ نازل ہوا، اس وقت کے حالات بھی اس سے واضح ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ آیات ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے جو اسے تسلیم کریں، اس کی ہدایات کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ظالموں کے لیے نہیں زیادہ کرتا مگر نقصان۔ ظالم کون ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، ایسے تمام لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے تو سوائے خسارہ کے اور کچھ ہی، نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ آیت نمبر 83، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے نعمت دی ہے اور وہ اس سے پہلو تہی کر رہا ہے، اس سے اعراض برت رہا ہے، اور جب اللہ کی کوئی کسی برائی کے زد میں آئے گا تو مایوسی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ یہ نعمت، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کے قرآن ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان پر نعمت دی، یہ نعمت جو ماننے والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے نا، اور نہیں ماننے والوں کے لیے نقصان کا اور خسارے کا ذریعہ ہے، تو وہ اس سے اعراض برت رہا ہے، اس سے بے تعلقی کا اظہار کر رہا ہے نا، اپنا کروٹ کے بل گھوم جاتا ہے، یعنی بات نہیں مانتا، اور جب شر پہنچے گا اسے تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ آیت نمبر 84، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ پھر ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کی طرف اللہ نے اس آیت میں ہم سب کی توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہر کوئی اپنے ڈھنگ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور آپ کے رب، تم سب کا رب خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ یہ ہر انسان مختلف ہے نا، اسی کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی انسان پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، چاہے اس کے کوئی عمل کو برا دیکھیں یا جو بھی دیکھیں یا اچھا دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ہر ایک کا اپنے اعمال کا طریقہ ہے، جو وہ کرتے ہیں ان کے اپنے مزاج، اپنے ڈھنگ کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ شاکلہ سانچہ کو بھی کہتے ہیں، سانچہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی چیز ڈھلائی کی جاتی ہے کارخانے میں، ہے نا، لوہا پگھلا کی کوئی چیز ڈھلائی کی جاتی ہے تو سانچے میں وہ پگھلا ہوا لوہا ڈالا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، ہر ایک کا اپنا ڈھنگ ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے نا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، ہم سب کا رب خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ ہدایت پر قائم ہے، ہدایت کے راستے پر ہے۔ آیت نمبر 85، آپ سے سوال کیا گیا تھا، لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا روح کے متعلق کہ روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس آیت میں دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں. قُلْ روح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو نہیں دیا گیا اس کا علم مگر بہت ہی تھوڑا، بہت ہی کم. ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی روح میں سے ان میں پھونکا. یہ بات پڑھ چکے ہیں. یہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال آپ سے کیا گیا تو جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ فرما دیں کہ میرے رب کا حکم ہے یہ، اور اس کا علم دیا گیا بہت ہی تھوڑا. ہم انسانوں کے پاس بہت ہی تھوڑا علم ہے. واللہ عالم یہ روح سے کیا مراد ہے. لیکن بہرحال جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ روح وہ اختیار ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے. یہی اسی کا نام روح ہے کہ اللہ نے اپنے اختیار میں سے یہ روح، یہ اختیار انسان کو عطا فرمایا. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 86 سے 89 تک. پھر یہ آیات پھر اسی وقت کے اس دور کی بات اللہ رب العزت ان آیات میں کر رہے ہیں، ہے نا. یہ آیات تو اس دور کی ہیں، لیکن پھر میں جیسا ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہم سب سے ہے. ہاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 86 میں، لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم لے جائیں، جو وہ تمام چیزوں کو جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، ہے نا، اور پھر آپ کسی کو بھی نہیں پائیں گے اپنے لیے کارساز. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے تو وہ اگر اللہ تعالیٰ اسے لے جائیں تو پھر کون ہے جو ہمیں ہمارا کارساز ہوگا. یہ بات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہے نا. اسی لیے ہم لوگوں کو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کفر کی طرف موڑنے سے ہمیں بچائیں. ہمیں قرآن میں یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، جب اس کے بعد جب آپ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے نا. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے اپنے رحمت نصیب فرمائیے، رحمت عطا فرمائیے. ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت ہی زیادہ عطا کرنے والے ہیں. یہ وہ بات ہے جو آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے. ظاہر ہے اگر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعا کرتے رہیں ہمیشہ. یہ دعا بھی آپ کی سکھائی ہوئی ہے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وطہر قلوبنا من النفاق والسیئات واعمالنا من الریا والسمع. اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھیں، ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے دین پر، اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیں برائیوں سے اور منافقت سے یا رب العالمین. ثبت قلوبنا علی دینک وطہر قلوبنا من النفاق والسیئات، اور ہمارے اعمال کو ریا سے، دکھاوے سے اور دوسری برائیوں سے، نام و نمود سے پاک رکھیں یا رب العالمین. یہ تمام دعائیں ایمان والے کو پڑھتے رہنا چاہیے.
اللہ ان دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ ایسا قول ملتا ہے تابعین سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینک دے تو کون ہے، اللہ کو کس بات کی فکر ہے کہ کون جہنم میں گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اس لیے کہ تمام انسان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ اپنی ملکیت کو کوئی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جہنم میں پھینک دیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 87، الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم سب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ پر جو فضل اللہ نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی بڑا ہے، اور ظاہر ہے آپ پر جو فضل کیا گیا ہے یقیناً تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضل آپ پر ہی تو کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 88، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثلہ هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام کے تمام انسان اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگاری کیوں نہ بن جائے، یعنی سب ایک ساتھ مل کر کے بھی ایسا کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم لوگ سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور آیت نمبر 89 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے باتوں کو سمجھایا ہے، ہر چیز کی مثال دے کے باتوں کو بتایا ہے، تو لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت وہ انکار کرتی ہے اور وہ ناشکری ہے۔ یہ ہے وہ انسانوں کی اکثریت کا حال کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک ایک چیز مثالیں دے دے کے سمجھائی ہیں، اور پھر بھی وہ انکاری ہوتے ہیں اس کے اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ حدیث یاد کریں جس میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم والوں کو علیحدہ کرو۔ آدم علیہ السلام سوال کریں گے، یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے معاملہ آئندہ جو آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ایک میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے۔ یہاں پر آیت نمبر 89 پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔